نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم حضرات کرام، آج ہمارے ایک بہت پیارے محسن جناب سخی اللہ خان صاحب کا چہلم ہے۔ احباب تشریف فرما ہیں، خاندان کے بڑے بڑے سرکردہ احباب بھی موجود ہیں۔ اس موقع محل کی مناسبت سے آج مناسب سمجھا کہ ہمارے اس پروگرام کو محترم ڈاکٹر جواد صاحب، فواز صاحب اور ان کے دیگر فیملی ممبرز، انہوں نے یہ پسند کیا کہ اس پروگرام کو کیا جائے، اور میں ڈاکٹر فواز صاحب کا مشکور ہوں، انہوں نے مجھے موقع دیا۔ اور معزز مہمان موجود ہوں، تو آج اسی حوالے سے ایک نشست علمی رکھی گئی تاکہ خواتین و حضرات اس سے استفادہ بھی کریں اور اس علمی نشست سے اچھی ایمان اور عقیدے کے لیے کچھ علمی باتیں مل جائیں جن سے زندگی کے احوال کو درست کیا جا سکے۔ جس آیہ مبارکہ کی میں نے آپ کے سامنے چند کلمات کی تلاوت کو شرف حاصل کیا ہے، وہ سورہ حج کی آیت۔ اس کا پس منظر یہ ہے، جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر مکمل کر لی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ اس پہاڑ جبل ابو قبیس جو خانہ کعبہ کے ساتھ ہی چڑھ جائیں اور اس پر چڑھ کر بنی نوع انسان کو صدا دیں، اعلان کر دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس جبل ابو قبیس پر چڑھے تو اب ظاہر ہے اعلان تو کیا جاتا ہے کسی کو سنانے کے لیے، تو سامنے آپ نے دیکھا بندہ ہی کوئی نہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا بندہ کوئی نہیں، تو آپ نے عرض کیا باری تعالیٰ میں اعلان کروں، صدا دوں، تو آگے تو سننے والا ہی کوئی نہیں، تو جن کو سنانا ہے وہ تو ہے ہی کوئی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم آپ کا کام ہے صدا دینا اور میرا کام ہے پہنچا دینا۔ آپ صدا دیجئے، یہ صدا پہنچ جائے گی۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب یہ حکم ملا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، حج کے لیے لوگوں میں اعلان کر دیں، سورہ حج کی آیت، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لما بنا ابراہیم البیت اوحی اللہ الیہ ان اذن فی الناس بالحج، جب ابراہیم علیہ السلام کعبہ بنا کے فارغ ہو گئے تو اللہ پاک نے حکم دیا کہ آپ اس پہاڑ پر چڑھیں اور اعلان کریں۔ آپ نے جب اعلان کرنا چاہا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ صدا دے دیں، آپ کا کام ہے صدا دینا اور ہمارا کام ہے پہنچا دینا۔ تو آپ نے صدا دی۔ صدا کیا دی؟ فرمایا ان ربکم قد اتخذ بیتا وامرکم ان تحجوا، اے لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا گھر بنا لیا ہے اور اس نے حکم دیا ہے تمہیں آؤ اس کا حج کرو۔ اب یہ اعلان ایک نبی کر رہا ہے، اور اعلان حضور علیہ السلام سے کم و بیش 4000 سال پہلے فرما رہے ہیں۔ حاضرین و ناظرین و سامعین سامنے ہیں ہی کوئی نہیں، اللہ کا جلیل القدر پیغمبر صدا دے رہا ہے
اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں فاستجاب له ما سمعه من حجر او شجر، کہ میرے دادا امجد نے جب کعبہ اس جبل ابو قبیس پر چڑھ کر آواز دی. اب آپ دیکھیے آج ٹیکنالوجی، اسپیکر پہ آپ بولتے ہیں تو آپ کی آواز یہاں سے اس محلے تک جا سکتی ہے، دوسرے علاقے میں جا سکتی ہے. اس سے آگے آپ ٹیکنالوجی کو دیکھیے، موبائل ہیں آپ کے پاس، آپ موبائل پر آپ جب بات کرتے ہیں ایک ملک میں واقعہ ہوتا ہے 2 سیکنڈ لگتے ہیں، ایک ملک سے دوسرے کیا کائنات میں لمحہ پہلے معلوم نہ تھا، لمحہ بعد میں معلوم ہو جاتا، اس کی خبر پہنچ جاتی. پیغمبر صدا دے رہا ہے. اور آج کی ٹیکنالوجی جس قدر ترقی کرتے کرتے وہاں پہنچی، صدیوں پہلے اللہ پاک نے اپنے اس وقت کی ٹیکنالوجی کی پاور کو دکھاتے ہوئے حضور علیہ السلام گواہ فرمایا میرے جد امجد نے جب صدا دی تو صدا کہاں تک گئی؟ فرمایا فرش تک نہیں رہی، اوپر تک گئی. کوئی درخت، کوئی پتھر، حتیٰ کہ جن لوگوں نے پیدا ہونا تھا، جنہوں نے ماں کے رحموں سے پیدا ہونا تھا، وہ افراد، وہ درخت، وہ پتھر، وہ راستے، وہ زمین، وہ آسمان، ہر سطح پر میرے جد امجد کی نہ صرف آواز پہنچی بلکہ ہر مقام سے اس آواز کے سن لینے پر جواب ملا، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ ہم حاضر ہیں، اے اللہ ہم حاضر ہیں. دیکھنے کی بات یہ ہے کہ آواز دینے والے ہیں ہی کوئی نہیں. اور قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے کہ جو پیدا نہیں ہوئے وہ مردہ. اور جب مردہ ہیں تو ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ بنا لیا جاتا ہے مردہ سنتا کوئی نہیں. یہ اس کا نہ سننا یہ ایک من گڑت تصور بنا لیا گیا اور مطالعہ کی کمی سے بنا لیا گیا. دیکھنا یہ ہے کہ پیغمبر صدا دے رہا ہے اور حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں میرے جد امجد کی آواز ارض و سما تک پہنچی، اور صرف پہنچی نہیں، اس کا رسپانس بھی ملا. وہ رسپانس کس شکل میں ملا؟ جدھر آواز گئی کوئی خطہ ارضی ایسا نہ تھا جو پیدا ہونے والے تھے اور جنہوں نے قیامت تک پیدا ہونا تھا انہوں نے بآواز بلند ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہا. نہ جسم بنے، نہ روحیں ظاہر ہوئی، مگر آواز بتا رہی ہے کہ سننے والے تھے. قرآن مجید کہتا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا. اس دور میں تمہیں جب حالت موت میں رکھا، زندہ نہیں تھی، اس دور میں کائنات کے ذرے ذرے سے جنہوں نے ابھی پیدا ہونا تھا وہ آواز دے رہے ہیں لبیک اللہم لبیک. سوال یہ ہے کہ یہ آواز کیسے آ رہی؟ اگر کہا جائے اللہ نے ان کی آواز نکلوائی، سنا، یہی ہم کہتے ہیں کہ اللہ سناتا بھی ہے، سنواتا بھی ہے، اللہ سجاتا بھی ہے، سمجھاتا بھی ہے. بات اللہ پہ جا کے ختم ہو جاتی. وفات کے بعد جب تھوڑی دیر کے لیے روح بطور سل نکل آتی تو اس کا تھوڑی دیر کے وقفے کے بعد جسم میں ڈال دی جاتی تو وہ سنتی بھی ہے جب اس وقت بھی سنتی، وہ سمجھتی بھی ہے جو اس وقت بھی سمجھتی. یعنی تب بھی سنتی تھی اب بھی سنتی، وہ تب بھی سمجھتی تھی اب بھی سمجھتی، وہ تب بھی جانتی تھی اب بھی جانتی، وہ تب بھی مانتی تھی اب بھی مانتی کہ کون کیا کہہ رہا ہے اور اس کو کیا جواب دینا. اس کے بعد آپ دیکھیے پھر روح کو جسم میں ڈالا گیا. پھر جسم میں ڈال کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کو تازہ رہنے اور تازہ رکھنے کے طریقے بتا دیے. کس طرح روح کو تازہ رکھا جائے گا، روح کو ہر روز ریفریش کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، کس شے سے روح تازہ ہوگی. دیکھیے ایک میں مثال دیتا ہوں. موٹر سائیکل ہے آپ کے پاس، کار ہے، گاڑی ہے، اس کے اندر ایک چھوٹا سا پلگ ہوتا ہے. وہ صحیح رہے تو گاڑی صحیح رہتی ہے، اس میں فالٹ آ جائے تو ساری گاڑی میں فالٹ آ جاتا ہے. بڑی بڑی الیکٹرانک کی چیزیں ہوتی ہیں، ہر شے کے اندر ایک چھوٹا سا پرزہ ہوتا ہے جس پر ساری اس مشینری کا انحصار ہوتا ہے. وہ صحیح رہے
تو آپ کی ٹیکنالوجی کا وہ سسٹم صحیح رہے گا. اگر وہ صحیح نہیں ہے تو وہ سسٹم سارا سسٹم کو خراب کر دیتا. یہ ایک مثال ہے کہ ٹیکنالوجی کے نظام میں بھی ایک ایسا پرزہ ہوتا جس سے باقی مشینری کو حاجت ہوتی ہے کہ اس کے ماتحت اس نے چلنا. انسان کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سسٹم رکھا ہے، اور وہ ایک ضروری ایسا پرزہ ہے جس کو دل کہتے ہیں. وہ صحیح رہے نظام صحیح رہتا، وہ خراب ہو جائے تو سارا نظام خراب ہو جاتا. روح کی تازگی پر انگریزوں نے بڑی ریسرچ کی ہے، سائنسدانوں نے بڑی ریسرچ کی، اور اس سطح تک وہ پہنچے کہ روح کو تازہ رکھنے کے عوامل کیا ہیں، اس کے مظاہر کیا ہیں، وہ کون سے معاملات ہیں جن کے کرنے سے روح تازہ رہتی. اب قرآن مجید میں بڑے واقعات کو احادیث نبوی میں بیان کیا گیا. ایک جگہ پر صحابہ کرام نے خیمہ لگایا. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ واقعہ بیان کیا. خیمہ لگایا تو جس مقام پر خیمہ لگایا اس مقام پر سورہ ملک پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی آواز آنے شروع ہو گئی. انہوں نے خیمہ اکھاڑ دیا. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضر ہوئے. عرض کیا آقا فلاں مقام پر گئے تھے تو نیچے سے تلاوت قرآن مجید کی آواز آئی. اب دیکھنا یہ ہے کہ صحابہ اکرام کو بظاہر پتہ نہ چلا یہاں کوئی قبر، لیکن بند قبر سے تلاوت کی آواز آ رہی ہے، اور سماعت کرنے والے صحابہ. حضور علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں عرض کیا کہ حضور ہم کسی مقام پر تھے، یہ واقعہ ہوا. تو آپ نے فرمایا جس کی قبر پر تمہارا خیمہ لگا تھا وہ رات کو سورہ ملک کی تلاوت کر کے سویا کرتا تھا. اب آپ دیکھیے ان لوگوں نے روح کو تازہ کرنے کے لیے قرآن مجید کی مختلف صورتوں کو اپنا ورد اور وظیفہ بنایا. اسی طرح کئی احادیث میں آتا کہ بعض لوگوں کی قبروں سے ذکر الہی کی وجہ سے قبر کے نور ہونے کی روایات بھی آتی. اب دیکھیے بڑے لوگ فوت ہو جاتے ہیں، لیکن جو ذکر الہی والا، محبت الہی والا، عشق رسول والا، دعوت دین والا، ویلفیئر فاؤنڈیشن والا، خدمت خلق کرنے والا، جب اس کی قبر کو اندر سے میت نکلتی یا قبر کھل جاتی یا قبر اوپر سے شہید ہو جاتی، صدیوں کے بعد اس کا جسم بھی دیکھا جاتا، وہ سلامت ہوتا ہے کیمیکل کے بغیر. یہ آپ کے لاہور میں علامہ شریف نوری صاحب کی قبر کھلی، 37 سال کے بعد کھلی. وہ کیا کرتے تھے؟ حضور علیہ السلام کا میلاد کرتے تھے، درود و سلام کی محافل کرتے تھے، حضور علیہ السلام کا ذکر کرتے. لوگ اکٹھے ہو گئے. یہ لاہور میں آپ داخل ہوں تو دائیں طرف جاتے ہوئے دائیں طرف مسجد ہے، ان کی قبر کھلی. لوگوں میں کئی قسم کے طبقات آ گئے. دیکھیں جی ان کی قبر میں ہڈیاں ہوں گی، پسلیاں ہوں گی. حیران ہوں گے وہ لوگ زندہ. ان کی قبر بعد میں کھلی، خوشبو زیادہ سب سے پہلے جاری ہوئی. عراق میں چلے جائیے، 2 صحابہ کرام کی قبریں جن کو دیکھ کر کئی انگریز مسلمان ہوئے. آپ کے ملک میں بے شمار واقعات ہوئے، بڑے بڑے اولیاء کرام کا واقعات ملتے ہیں. میرے والد گرامی کا سن 99 کو وصال ہوا تو ایک بہت پرانے وقتوں کے کوئی بزرگ تھے جن کی قبر واربرٹن میں تھی. وہ 2-3 دن تک اپنے کسی دوست کو خواب میں ملتے رہے. اب بھی وہ قبر موجود ہے، دیکھنے والے بھی زندہ. ان کی قبر کو 3 دن تک وہ مسلسل اپنے دوست کو خواب میں ملتے رہے کہ میری قبر میں پانی آ گیا، مجھے نکالو، لیکن اکیلے آنا. جب قبر کھولی گئی اس بندے کا نہ کفن میلا ہوا نہ جسم میلا ہوا. عام تو باقی لوگ جو ہیں وہ اوپر کیمیکل لگا کے کہتے جی مسلمانوں کے ساتھ یہ ہوتا، ہم بھی ایسے کر لیتے. مسلمان کی میت سلامت رہتی. یہ درود و سلام کا فیض ہے، یہ تلاوت قرآن مجید کا فیض ہے، یہ ذکر الہی کا فیض ہے، یہ دعوت دین کا فیض ہے، یہ خدمت خلق کا فیض ہے، یہ خدمت انسانیت کا فیض ہے. اور یہ دنیا میں موجود ہیں، مثالیں موجود ہیں. تو ایک دفعہ مدینہ طیبہ میں حضور علیہ السلام کے حجر عالیہ کے ایک رخ سے مزار اقدس کی حصے کی قبر کھل گئی. صحابہ کرام بڑے پریشان ہو گئے. تو ایک صحابی کو پتہ چلا تو صحابہ کرام نے سمجھا کہ شاید تاجدار کائنات علیہ السلام کا قدم مبارک. وہ صحابی تشریف لائے اور انہوں نے آ کر کہا پریشان نہیں ہونا، حضور علیہ السلام کا قدم مبارک نہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قدم مبارک. مدت کے بعد
قبر کھلی. حالانکہ سائنس کہتی ہے کہ وہ جسم جو ہے وہ 24 گھنٹے میں یہ ہو جاتا یہ ہو جاتا. بڑے بڑے لوگوں کی صدیوں بعد قبریں کھلی. حضور سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قبر 2-3 بار کھل چکی. ایسے لگتا تھا جیسے ابھی غسل دیا گیا. حضرت شیخ سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 77 سال کے بعد آپ کے ملک کا ایک بادشاہ وہ آپ کی میت دوسرے ملک سے لینے آیا. تو آپ کی جب قبر کھلی تو آپ نے خط کرایا تھا. جیسے ہی کھلی خوشبو پھیل گئی اور جب دیکھا تو خط اسی جگہ ویسے موجود تھا. اور 77 سال کے بعد حضرت شیخ سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے تھے تر و تازہ نکلے. حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ بہت معروف بزرگ گزرے. اب یہ تو معلوم ہو گیا نا کہ جو وفات پا جاتے ہیں اللہ کی محبت کے ساتھ زندہ ہوتے ہیں ان کی روحیں زندہ ہوتی ہیں. اور جن کی روحیں زندہ ہو جاتی وہ پھر زندگی میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے مزے لیتے ہیں, اپنی روح کو بھی تازہ کرتے ہیں. ہمارا آج کی جو نشست ہے اس میں موضوع یہی ہے روح کو تازہ کیسے کیا جائے, روح کو خوش کیسے رکھا جائے تاکہ تکلیفیں ٹلیں, پریشانیاں ٹلیں. حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ بہت معروف بزرگ نابینے تھے. ایک نوجوان ان کے پاس آیا. اس نے کہا حضور بغداد میں کوئی یونیورسٹی نہیں ملتی تو میں حدیث کا سبق لینا چاہتا ہوں. فرمایا کتاب لے آؤ میں حدیث پڑھا دوں گا. آپ کتاب لے آئے. وہ تو آپ کی عادت تھی کہ جب وہ حدیث پڑھتا تو آپ فرماتے یہ حضور علیہ السلام کا ہی فرمان ہے. تو اس طرح کرتے کرتے آپ بعض اوقات رک جاتے کہ یہ حضور علیہ السلام کا فرمان نہیں. کتاب ختم ہو گئی. اس نے حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا حضور آپ تو نابینے ہیں, آپ اہل عرب بھی نہیں, پتہ آپ کو کیسے چل جاتا ہے کہ یہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا بیٹے اس میں میرا کمال نہیں. بات دراصل یہ ہے کہ جب یہ آپ حدیث مبارکہ سنا رہے ہوتے ہیں تو تب تاجدار کائنات کا جلوہ میرے سامنے ہوتا ہے, اور جس حدیث پر آپ کے چہرہ مبارک کھل اٹھے میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ حضور کا فرمان ہے. اور جہاں چہرہ مبارک پر تبسم نہ ہو, سنجیدگی آ جائے, میں سمجھ جاتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی طرف منسوب ہے مگر فرمان مصطفیٰ نہیں. اب آپ دیکھیے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی روحوں کو تازہ کیا ہے, جلوہ مصطفیٰ دیکھتے ہیں. حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے محدث. آپ نے اپنی حالت بیداری میں, زندگی میں, ظاہری زندگی میں آنکھوں کے ساتھ 72 مرتبہ آقا نامدار علیہ السلام کا دیدار کیا. کیسے دیدار ہوا؟ ماننا پڑے گا. روح کو تازہ رکھیں, روح کو ترقی دیں, روح کی صفائی کریں, تزکیہ کریں, روح کا تصفیہ کریں, روح کو ہر غلاظت سے بچائیں. آپ کمپیوٹر کو جراثیم سے بچاتے ہیں, گاڑی کو ہر قسم کی چیزوں سے بچاتے ہیں, آپ گاڑی کی بیٹری کو بھی بچاتے ہیں. بڑے بڑے نازک آلات ہوتے ہیں, کسی بھی انڈسٹریل ایریا میں چلے جائیں وہ کہیں گے ادھر آپ کو جانے کی اجازت نہیں. کیوں اجازت نہیں؟ کہ جی یہ خاص ایریا ہے جس کے آپ کو تکلیف ہوگی لیکن انڈسٹری کو نقصان ہوگا. یہ اس طرح کی مشینری کا ایک الگ سیپریٹ حصہ. وہ جو الگ ہوتا جس کی سب سے زیادہ فکر ہوتی وہ ہر انسان کے اندر بھی اللہ نے ایک نظام رکھا ہے, اور وہ انسان کے روح کے اندر اس کے من کی مشینری ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ذرائع پیدا کر دیے روح کو تازہ رکھنے کے لیے. آپ اس کو تازہ کر لیں. ایک اتنی سی ڈیوائس ہوتی جس پر آپ نیٹ چلاتے ہیں, وائی فائی کنیکٹ کر لیتے ہیں, آن کرتے ہیں, وہ کنیکٹ ہو جاتا ہے. اب یہ دیکھیں اتنی سی وہ ڈیوائس ہوتی, موبائل کے ساتھ لنک ہوا, سارے جہان سے آپ کا رابطہ ہو گیا. وہ ڈیوائس کئی جگہ پہ نوجوان بیٹھے ہیں 10 12 وہ پاسورڈ لے لیتے ہیں, مزے لیتے ہیں, اور وہ پھر آپ کس کے ساتھ کنیکٹ ہو گئے. لمحہ پہلے آپ کو خبر نہ تھی, لمحہ بعد آپ ہر ملک کی سیر کر رہے ہیں بیٹھے یہاں پہ. اب آپ کا یہاں ہے, انفارمیشن آپ کو مل رہی ہے, ساری چیزوں کے ساتھ آپ کس طرح منسلک ہیں
آپ ڈیوائس کے ساتھ، ڈیوائس نے آپ کو جہاں کے ساتھ منسلک کر دیا۔ انسان کے من کے اندر جو روح ہے وہ انسان کے من کی ڈیوائس ہے۔ جس طرح آپ ظاہری طور پہ اپنے تن کو کسی شے کے ساتھ منسلک کرتے ہیں تو وہ آپ کو کنیکٹ کر دیتا ہے اس جہان کے ساتھ، اسی طرح من کی ڈیوائس جو روح ہے، جب اس کو آپ آن کرتے ہیں تو وہ آپ کا تعلق بنا دیتی ہے رحمان کے ساتھ۔ دنیا کی ڈیوائس جہاں کے ساتھ منسلک کر دیتی ہے، روح کی ڈیوائس رحمان کے ساتھ منسلک کر دیتی۔ اب ہم نے کیا کیا؟ ہم نے تن کو تو منسلک رکھا مگر من کا سلسلہ توڑ دیا۔ بچہ پیدا ہوتا، ہم اس کی زندگی کے مختلف مظاہر دیکھتے ہیں، کھیلتا ہے، کودتا ہے، ہنستا ہے، روتا ہے، ہم سارے مزے لیتے لیتے 10 سال گزار جاتے ہیں۔ میاں بیوی کی شادی ہوئی، بس دعوتوں پہ لگ گئے، 2 سال دعوتوں پہ لگ گئے، بس چلتے 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 پھر کیا ہوا؟ بس پھر یہ کہ یہ اس کے مسائل ہیں، یہ میرے مسائل ہیں، جھگڑا ہوا، پھر چل پھر ہمارا توجہ مادی سوچ کی طرف آ جاتی، پھر رب کی طرف، روح کی طرف، تزکیہ نفس کی طرف، دل کی صفائی کی طرف نہیں رہتے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ صبح اٹھے، ناشتہ کیا، بریک فاسٹ لیا، لنچ کا سامان اٹھایا، چل پڑے، شام کو گھر آئے، اہل و عیال سے باتیں کی، سو گئے، پھر صبح اٹھے۔ یہ سرکل ہے زندگی کا۔ بتائیے روح کو وقت کب ملے؟ روح کا درد اور چیخ و پکار کون سنے؟ صحابہ کرام کے پاس گیزر نہیں تھے گرم پانی کے ساتھ نہانے کے لیے، اے سی نہیں تھا گرمی کی موسم کی حرارت سے بچنے کے لیے، کارپٹ روم نہیں تھے، الیکٹرانک کا نظام نہیں تھا، کمپیوٹر، یہ موبائل، یہ نیٹ ورک، یہ سسٹم نہیں تھے، کم سامان تھا اور تن بھی ان کا خوش تھا، من بھی ان کا خوش تھا۔ وہ کم زندگی کی سہولیات کے ساتھ وہ کیفیات لے گئے جو آج ہم سوچ بھی لے تو ہم ڈر جاتے ہیں۔ کیوں؟ ایک واقعہ سناتے ہیں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے دل میں آیا کہ ہم حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتے ہیں، تو وہاں جاتے ہیں تو ہماری لذتوں کا، محبتوں کا، انوار الہیہ کا، تجلیات الہیہ کا عجیب سما ہوتا، اور جب ہم گھر میں آتے ہیں، بیوی بچوں میں مگن ہوتے ہیں، تو وہ ساری لذتیں ہماری چھوٹ جاتی ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم منافق ہو گئے؟ یہ دوڑے دوڑے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بھی ساتھ، تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کی صحبت میں آتے ہیں تو ہماری کیفیت یہ ہوتی کہ ایک عجیب لذت کی دنیا میں ہم ہوتے ہیں، سما ہوتا، محبت کا ایک نظام ہوتا، ادھر سے اٹھ کر ہم گھر جاتے ہیں تو گھر جاتے ہیں وہ ساری کیفیات ختم ہو جاتی۔ آپ بھی نوٹ کیجئے، کہیں تلاوت ہو رہی ہو، محفل نعت ہو، محفل میلاد ہو، محفل درود و سلام، آپ کو ایک اور مزہ آئے گا۔ جیسے ہی اٹھ کر آپ دوسری نشست میں چلے جائیں گے وہ ساری لذتیں وہیں کی وہیں رہ جائیں گی۔ اب ادھر سوچ آپ موبائل میں ریکارڈ کرتے ہیں، میموری کارڈ میں سیو کرتے ہیں، آپ سنتے رہیں تو وہ کیفیت آپ کو فیل ہوتی رہے گی۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب عرض کیا آقا کیا بات، ہم منافق تو نہیں ہو گئے کہ یہ لذتیں گھر جائیں تو ختم ہو جاتی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ایسی بات نہیں، بات دراصل یہ ہے کہ جب تم میری صحبت میں ہوتے ہو تو میری صحبتوں کا فیض، میری صحبتوں کی تجلیات، میری صحبتوں کا اثر وہ اتنا غالب ہوتا ہے کہ کائنات چھوٹ جاتی ہے۔ جب اس غالب لذتوں، خواہشوں اور تجلیات کے محور سے نکل کر ہم گھر چلے جاتے ہیں اور ہم دنیاوی مادی فکر سوچ کے ماحول میں داخل ہوتے ہیں تو ادھر کی سوچ ادھر رہ جاتی، ادھر کی سوچ ادھر آ جاتی، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ لذتیں ادھر چھوڑ کے آئے۔ تو فرمایا اگر سیم وہی حالت جو میرے پاس بیٹھ کر تمہیں نصیب ہوتی وہ تم پر طاری رہے، مسلسل جاری رہیں، تو فرمایا خدا کی عزت کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہوں، تم گھر جاؤ تو بازاروں میں، گلیوں میں ملائکہ تمہارے ساتھ سلام لیا کریں۔
تو پتہ یہ چلا کہ روح کو تازہ کرنے سے، روح کو ہر روز روحانی خوراک پہنچانے سے اس کو وہ کیف ملتا ہے، وہ سرور ملتا ہے، وہ لذت ملتی ہے کہ جس طرح آپ کسی شے کو دیکھنا چاہیں تو اس کی کچھ شرائط ہوتی ہیں، اسی طرح روح کو دیکھنے کے لیے بھی، روح کو تزکیہ دینے، صفائی دینے، اس کو ترقی دینے کے لیے بھی کچھ خوراک ہوتی ہے۔ آپ جاتے ہیں، یہ میک اپ کر کے جاتے ہیں، اچھا لباس پہنتے ہیں، سر کے بال بھی صاف، آپ کا جسم بھی صاف، آپ کے کوٹ بھی صاف، آپ کے جوتے بھی بڑا صاف کر کے جاتے ہیں۔ تو جب آپ کسی کے گھر جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اوپر کوئی نشان نہ لگے۔ یہ ظاہری جراثیم، غلاظت، ڈسٹ، یہ سارے گرد و غبار سے ہم بچنے کی کوشش بہت کرتے ہیں۔ کبھی کسی نے آپ کو بتایا یا پوچھا کہ آپ من کے جو ریز ہیں، جو جراثیم ہیں، ان سے بھی بچنے کا علاج کیا؟ جواب ہے نو۔ اولیاء پہلے من کو دیکھتے تھے۔ جب وہ کسی بیٹے اور بیٹی کا رشتہ لینے کی بات کرتے تو جاتے ہوئے سب سے پہلے یہ پوچھتے تھے، یہ بچہ نماز پڑھتا ہے؟ یہ بیٹی تہجد پڑھتی ہے؟ والدین تہجد پڑھتے ہیں؟ سب سے پہلے۔ آج یہ بھی کانسیپٹ تبدیل ہو گیا، عبادت کوئی رشتہ لینے اور دینے والا نہیں پوچھتا، سب سے پہلے پوچھا جاتا جاب کرتا، مالدار ہے، عقل مند ہے، پڑھا لکھا ہے۔ یہ تین چیزیں ذرا دیکھیے، اس کا مالدار ہونا، اس کا پڑھا لکھا ہونا، اس کا بزنس یا جاب کرنا۔ جاب کی زیادہ آپشن لیتے ہیں۔ بیٹی کے گھر میں جائیں، پڑھی لکھی ہے، بس ٹھیک ہے، دین کی خبر ہی کوئی نہیں۔ پھر گلا کس چیز کا کرنا کہ جی وہ بہو بن کے ہم نے اس کو رکھا ہے، بیٹی بنا کر، اس کے اندر دین ہی کوئی نہیں۔ دین سکھانا اور سیکھنا دو گھروں کا کام ہوتا ہے، ماں باپ کا، سسرال کا۔ ادھر سے بچی ادھر جاتی ہے تو انگلی سے پکڑ کر ماں باپ چلاتے ہیں۔ جب وہ ماں باپ بن جاتے ہیں پھر وہ بھی اسی ماحول کو سمجھانے کے لیے مختلف جہتیں کی مثالیں دیتے ہیں، ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے۔ یہ کہاں سے آئے گا؟ دین سے۔ اور یہ وہی دین ہے جس میں ہم نے دو حصے کر دیے، تن کے لیے دین لے لیا، من کے لیے دین چھوڑ دیا۔ لہذا دین کے اندر جو بنیاد ہے وہ ہے روح کی تازگی۔ روح خوش ہے، آپ دوسروں کو خوشی دے سکتے ہیں۔ روح پریشان ہے تو آپ دوسروں کو کوئی خوشی نہیں دے سکتے۔ تو پھر اس پر سائنسدانوں نے کوشش کی کہ یہ روح جو ہے نظر آتی ہے، اس پر یہ کیمرے بنے، ایکس رے مشینیں بنیں، ایم او آر کی مشین بنی۔ آپ دیکھتے ہیں ایکس رے میں جو نہ آتے ایم آر او میں لے کے جاتے ہیں۔ انہوں نے ڈیڈ باڈیز پر تجربے کیے۔ 19ویں صدی جب شروع ہوئی تو بہت زیادہ روحانیت پر ریسرچ کی گئی، اور پھر روح کی اور لائٹ کی رفتار پر تحقیق ہوئی کہ ان دونوں میں تیز کون سی ہے۔ تو پتہ کیسے چلا؟ لائٹ کی جو اس وقت رفتار تھی وہ 1,80,000 کلومیٹر فی سیکنڈ، اب تو زیادہ، اب تو بہت زیادہ ہو گئی۔ انہوں نے دونوں کا تجربہ کیا کہ دیکھا کہ روح کی رفتار لائٹ سے بھی تیز ہے۔ اب آپ ذرا نوٹ کیجیے، اور جب پریگننٹ ہوتی تو پہلے ایک تن کا حصہ بنتا، باڈی بنتی، روح فرشتہ بعد میں لے کے آتا۔ جب روح فرشتہ لے کے آتا تو آپ کو نظر نہیں آتا۔ یہی بات مسلم شریف میں موجود۔ جب بندے کی ڈیتھ ہوتی تو ڈیڈ باڈی لوگ کندھے پہ رکھ کے لے کے چلتے ہیں دفن کے لیے، تو فرمایا وہ بولتا۔ اب دیکھیں، فرشتہ روح پھونکنے آ رہا ہے، نظر نہیں آتا۔ ڈیڈ باڈی یہاں پہ ہے اور میت بول رہی ہے، نیک ہے تو وہ کہتی قدمونی قدمونی، مجھے میرے گھر لے جاؤ، مجھے میرے گھر لے جاؤ۔ اس وقت وہ بول رہا ہے، لوگ سنتے نہیں۔ روح کو عورت کے جسم میں پھونکا جا رہا ہے، 4 چیزیں وہ فرشتہ آ کے اس کے گلے میں تعویذ بچے کے گلے میں ڈال دیتا۔ یہ بچہ خوش بخت ہوگا، بدبخت ہوگا، اس کا رزق کہاں سے آئے گا، کیسے کمائے گا، یہ 4 چیزوں کے زندگی کے احوال لکھ کر وہ اس کے گلے میں تعویذ ڈال دیتا۔ جب بچہ پیدا ہوتا پھر اللہ تعالیٰ اس کو موقع دیتا۔ جوں جوں اس کی عمر بڑھتی ہے انسان کو اللہ موقع دیتا کہ انسان جو تیری زندگی کا بجٹ تھا،
جو تیرے احوال کے اس کیفیات کو چلانے کے لیے ایک ضروری بجٹ تھا، اگر اس میں تبدیلی کرنا چاہے، لائف میں تبدیلی کرنا چاہے، ترمیم کرنا چاہے، اس کو بدلنا چاہے، یا سارا بدلنا چاہے یا تھوڑا بدلنا چاہے، فرمایا تو اس طرح کر، تو مجھے راضی کر، مجھے خوش کر، میری چاہت کے لیے کچھ کر۔ جب تو میرا بن جائے گا تو میں تیری خاطر جیسے تو چاہے گا میں تیرا بجٹ ویسا بنا دوں گا۔ یہی وجہ ہمارے ہاں بڑا کہا جاتا جی قسمت کا رونا، یہ بات نہیں۔ قسمت آپ کی منشا کے مطابق بھی بنتی ہے، اگر آپ رحمان کے منشا کے مطابق ہو جائیں۔ اب دیکھیے اللہ کی منشا کیا ہے، روح کو تازہ کرنے کے لیے یہ بھی تو دیکھیں کیا اللہ کی منشا ہے جس کے لیے ہمیں حکم ہوا کہ ہمیں راضی کیا جائے۔ جھوٹ نہیں بولنا، اب یہ سمپل سا ایک لفظ ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ اب خال خال کوئی سچ بولنے والا ملتا ہے، دھوکہ نہیں کرنا، بددیانتی نہیں کرنی، کسی کا نقصان نہیں کرنا، کسی کو تکلیف نہیں دینی، کسی کو پریشان نہیں کرنا، تکلیفوں کا ازالہ کرنا ہے، خوشیاں دینی ہیں، خوش و خرم رکھنا ہے، مسرت بانٹیں، مسکراہٹیں بانٹیں، تکلیفوں کا ازالہ کریں، دکھ درد بانٹیں۔ یہ وہ عوامل اور ذرائع ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالی خوش ہوتا ہے، اور جب خوش ہوتا ہے لوگ دعا دیتے ہیں۔ جب دعا دیتے ہیں تو آقا نے فرمایا میرا امتی اگر چاہے تو تقدیر بدلا سکتا ہے، اور تدبیر اختیار کر کے۔ وہ کیسے؟ فرمایا الدعاء رد البلا، میرا امتی جب تکلیف، سختی، پریشانیوں میں تقدیر بدلنا چاہے تو دعا کرتا جائے، رب ذوالجلال اس کی دعا کے صدقے ساری تقدیر بدل دیتا۔ تو تقدیر تدبیر کے تابع، تدبیر دعا کے تابع۔ انسان کے ذہن میں آتا ہے، پریشان ہوتا ہے، یا اللہ یہ مسئلہ حل کر دے، تدبیر سے تقدیر ٹل گئی۔ لہذا روح کی خوشی ان ذرائع کو اپنانے سے، اور ذرائع آپ کے سامنے صدقات ہیں، خیرات ہیں، اللہ کا قرآن ہے، درود و سلام ہے، عبادات ہیں، نوافل ہیں، کسی کو خوش کرا دینا ہے، کسی کو کھلا دینا ہے، کسی کو پلا دینا ہے، کسی کی خوشی کو مزید عام کر دینا۔ تو پھر ان لوگوں نے، سائنسدانوں نے روح کا وزن تلاش کیا۔ جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ روح کی رفتار تیز ہے، اس طرح انہوں نے وزن پر ریسرچ کی۔ انہوں نے ڈیڈ باڈی کا وزن کیا کہ دیکھیں میت اس کا وزن کتنا ہوتا، جب اس کے اندر روح ہوتی تب وزن کتنا ہوتا۔ جب انہوں نے وزن کیا تو 80 گرام کم تھا۔ انہوں نے ایک ذہن بنایا کہ 80 گرام وزن ہوتا ہے روح کا۔ یہ ان کا تصور ہے، اسلام میں یہ بات نہیں۔ حضور علیہ السلام کے پاس سے یہودی گزرے، انہوں نے روح کے بارے میں پوچھا، یا رسول اللہ یہ روح کے بارے میں آپ بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا قل الروح من امر ربی، روح یہ امر الہی ہے، یہ تمہارے ساتھ رہتی، نیکی کرو، برائی کرو، جہاں جاؤ، اچھی مقام پر جاؤ، برے مقام پر جاؤ، روح تمہارے ساتھ۔ اور جب اس کو اللہ نے بلانا ہے تو اس نے اللہ کے حکم کا مان کے واپس آ جانا۔ اب اس کو جہاں چاہو لے جاؤ، یعنی یہ ہر وقت آپ کے ساتھ رہتی۔ یہ خوش ہوتی ہے ان ذرائع سے جن ذرائع کو اللہ پاک نے امت کے سپرد کیا۔ یہ پریشان ہوتی ہے ان ذرائع سے جن ذرائع کی طرف جانے سے روح چیختی ہے۔ اس لیے احادیث مبارکہ میں بہت زیادہ زور آیا ہے کہ نیکی کے ذرائع کو اپنایا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ ذرائع کی نشاندہی فرمائی۔ ذکر تو بڑی دور کی بات، جیسے میں نے سورہ ملک کے حوالے سے بات کی۔ آقا فرماتے ہیں کہ میں جنت میں گیا تو ایک شخص جنت میں ٹہل رہا تھا، تو میں نے اس سے پوچھا تجھے جنت کیسے مل گئی؟ اس نے کہا میں سڑک پہ جا رہا تھا، سڑک پر ایک بہت بڑی شاخ پڑی تھی، میرے دل میں آیا جو پیچھے آ رہے ہیں ان کو ٹھوکر لگے گی، میں نے وہ اٹھا کے ایک طرف کر دی۔ وہ شاخ اٹھا کے ایک طرف کرنے کی دیر تھی، اللہ پاک نے میرے سارے گناہ معاف کر کے مجھے جنت عطا کر دی۔ اسی طرح مشکات شریف میں آتا کہ کوئی شخص تھا، اس نے پانی پیا، خاتون کا بھی آتا ہے، آدمی کا بھی آتا ہے، تو اس نے دیکھا کہ میں نے پانی پی لیا ہے،
یہ جو سامنے جانور ہے کتا، اس کو بھی پیاس لگی، اس نے کنویں میں سے کپڑا ڈال کر پانی نکالا، کتے کو پانی پلایا۔ جب پانی پلایا تو اس کے بعد جب اس کی ڈیتھ ہو گئی، اللہ پاک نے اس جانور کو پانی پلانے کے صدقے میں اس کے گناہوں کو نہ صرف معاف کیا، جنت عطا کر دی۔ پرندوں کے بارے میں آتا ہے، چرندوں کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کسی کے گھر میں آ جائیں، کھیت میں آ جائیں، باغ میں آ جائیں، کچھ کھا لیں پی لیں، اللہ پاک اس کا بطور صدقہ امتی کو ثواب عطا کرتا۔ ذرائع ہیں جن سے روح کو خوشی ملتی ہے، لذت ملتی۔ جب آپ اس طرح دکھ درد بانٹتے ہیں، تکلیفوں میں کسی کی تیمارداری کر دیتے ہیں، حال پوچھ لیتے ہیں، خیریت کرتے ہیں، تو جب لوگوں کو اس طرح کا ماحول ملتا وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے، الدعاء رد البلا، ہاتھ اٹھنے کی دیر ہوتی ہے، وہ جو تقدیر میں اذیت لکھی ہوتی ہے وہ کسی دعا کے علت بن جانے، سبب بن جانے کے صدقے میں اللہ تکلیف کو دور کر دیتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ روح کو مزکہ مصفہ کیا جائے، اور جب اتنی مزکہ ہو جاتی تو روحیں انسان کو چلتی پھرتی نظر بھی آتی ہیں، محسوس بھی ہوتی ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، لندن گئے، ان کو پتہ چلا وہاں روحوں کی مجلس ہوتی ہے، بات کراتے ہیں، تو وہاں کسی کو وہاں پر ٹیبل رکھ لیتے ہیں، سامنے ایک عورت چیئرمین بن کے بیٹھتی، دائیں اور بائیں آدمی بیٹھتے ہیں، سامنے ٹیبل پڑی ہوتی، وہ کچھ پڑھتے ہیں، پھر اتنی دیر میں کمرہ کچھ تاریک کرتے ہیں تو اچانک کچھ آوازیں آتی۔ اس سے انہوں نے کہا کہ یہ روح ہیں۔ حقیقت کیا ہے یہ ایک الگ موضوع۔ تو وہ پاکستان سے گئے، تو انہوں نے وہاں جا کے ان کی فیس بھری کہ آپ ہماری مطلوبہ روح سے ہماری ملاقات کروا دیں۔ اس خاتون نے کہا آپ کی مطلوبہ روح تو نہیں ہم بلا سکتے، جو آ گئی۔ انہوں نے کہا چلیں جو آ گیا آپ وہ ہماری بات کروا دیں۔ وہ جو حضرت صاحب تھے، پیر صاحب، ان کے پاس ان کے شیخ اور ان کے مرشد نے ایک وظیفہ دیا تھا ان کو۔ انہوں نے سوچا کہ یہ غیر مسلم ہیں تو کیوں نہ میں اپنا وظیفہ اس پر فوکس کروں کہ مجھے وظیفہ میرے مرشد نے تکڑا دیا ہے کہ جس کا اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ وہ خاتون وہ وظیفہ پڑھ کر اور روح کو بلانے میں مگن ہو گئی، آنکھیں بند کر۔ ادھر سے حضرت صاحب نے اس پر توجہ دینی شروع کر دی۔ ایک بار توجہ دی، وہ عورت نے آنکھ کھول دی، پھر اس نے دوبارہ آنکھیں بند کر دی۔ حضرت صاحب نے پھر توجہ دی، پھر دوسری بار اس عورت نے آنکھ کھول دی، پھر تیسری بار اس عورت نے آنکھ بند کر دی کہ میں پھر وظیفہ پڑھتی ہوں۔ حضرت صاحب نے پھر تیسری بار توجہ دی، وہ خاتون بخلا گئی۔ اس نے حضرت صاحب سے کہا کہ آپ اپنے پیسے واپس لے لیں، ہم معذرت چاہتے ہیں کہ آپ کی مطلوبہ روح نہیں بلا سکتے، کیونکہ آج میرے پتہ نہیں کیا ہو گیا، مجھے کچھ گھبراہٹ ہو رہی ہے، میرا باس نہیں آ رہا۔ حضرت صاحب نے فرمایا ہم پاکستان سے آئے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ حق بھی ہے، سچ بھی ہے کہ نہیں۔ خیر انہوں نے اپنے مینیجر صاحب کو بلایا کہ ان کے پیسے واپس کریں۔ انہوں نے حضرت صاحب نے کہا ہم تو پاکستان سے یہ دیکھنے آئے ہیں کہ آپ سچ کہتے ہیں یا غلط کہتے ہیں۔ بات طول پکڑ گئی، ان کو اپنا فکر پڑ گئی۔ حضرت صاحب نے فرمایا کل ہم آپ کے لیے پریس کانفرنس کریں گے اور آپ کی حقیقتوں کا پردہ چاک کریں گے کہ آپ جھوٹ بولتے ہوں، کوئی روح کو نہیں آپ بلا سکتے۔ ان کو اپنی فکر پڑ گئی۔ انہوں نے بڑا ان کو سمجھایا کہ آپ ہم پر رحم کریں۔ انہوں نے کہا کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ نے یہ کیوں جھوٹ سلسلہ پوری دنیا میں مشہور کر رکھا۔ بالآخر انہوں نے ایگریمنٹ کیا کہ ہم اپنی ہار مانتے ہیں، آپ بتائیں آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان سے صرف یہ دیکھنے آئے، ہماری تسلی ہوگی کہ آپ یہ نہیں کر سکتے۔ پھر طے کیا ہوا؟ طے یہ ہوا کہ پاکستان سے لندن سے پاکستان کا ریٹرن ٹکٹ بھی دیں گے، اخراجات بھی دیں گے، اور ان کی سارے اخراجات لندن میں رہنے کے بھی پورے کریں گے۔ تب جا کر بات مکمل ہوئی۔ تو روح کا بلانا یا وفات پا جانے کے بعد روح سے ملاقات کرنا یہ ممکن ہے، یہ ناممکن نہیں۔ جیسے پیدائش کے وقت روح بولی، اس طرح وفات کے بعد بھی روح زندہ ہوتی۔ تن ریزہ ریزہ ضرور ہوتا مگر ہر ایک کی باڈی ریزہ ریزہ نہیں ہوتی۔
اللہ کا ذکر کرنے والا، اللہ کی محبت میں رہنے والا، اللہ کے پیار کرنے والا، اللہ کی محبت کی باتیں سنانے والا، دعوت دین کرنے والا، ویلفیئر فاؤنڈیشن کے کام کرنے والا، حضور علیہ السلام کے عشق کی باتیں کرنے والا، درود و سلام پڑھنے والا، صدقہ و خیرات کرنے والا، تلاوت قرآن مجید کرنے والا، سینکڑوں افراد ہیں جن کی قبریں کھلی، وہ تر و تازہ تھے۔ لوگ حیران ہوتے ہیں، کوئی مثالہ نہیں لگاتا، نہ تن میلا نہ کفن میلا۔ اسی لیے مسلم شریف میں حدیث آتی کہ من رآنی فی المنام، جس شخص نے مجھے دیکھا۔ اب سوال یہ کہاں دیکھا؟ فرمایا خواب میں۔ من رآنی فی المنام، جس نے مجھے خواب میں دیکھا، فقد رأى الحق۔ ہمارے ہاں کسی کو خواب آ جائے کہ جی مجھے ابا جی خواب میں ملے، والدہ خواب میں ملی، میری وائف مجھے خواب میں ملی، بیٹا ملا، کہیں گے ٹھیک ہے، عام سی بات، لیکن سچ نہیں، یہ خواب ہے۔ جب آپ حضور علیہ السلام کا دیدار کا یہ فرمان سنتے ہیں، من رآنی فی المنام فقد رأى الحق، جس شخص نے مجھے دیکھا خواب میں، فرمایا وہ یہ نہ سمجھے میں نے خواب دیکھا، اس نے سچ اور حق محمد مصطفیٰ کا دیدار کیا۔ اب یہ چھوٹی بات تو نہیں، لیکن ساتھ ہی ایک بات بڑی خوبصورت آقا کریم نے فرمائی۔ وہ کیا؟ فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ ان قریب میرا دیدار کر لے گا، فسوف یرانی فسیرانی، ان قریب میرا دیدار کر لے گا۔ اب آپ دیکھیے کہ ان اولیاء نے حضور علیہ السلام کا دیدار صدیوں بعد کیا۔ ممکنات میں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس روایت کو کوٹ کیا، اور ایک کتاب بھی آئی، وہ لوگ جو مر کر زندہ ہوئے، اس میں بھی یہ واقعات موجود۔ ایک شخص نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے میری بیٹی زندہ کر دیں، میں آپ کے لیے کلمہ پڑھتا ہوں۔ حضور علیہ السلام اس قبر پہ اس کے ساتھ گئے، اور قبر سے مردہ بیٹی زندہ ہوئی۔ اب دیکھیے پیغمبر کی آواز ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قبر پہ آئے، نوجوان کی قبر تھی، تو آپ نے قبر پر کھڑے ہو کر فرمایا، اے جوان، تو اللہ کے خوف سے ڈرتا تھا، تقوی والا تھا، پرہیزگار تھا، بتا اللہ پاک کا فرمان ہے جو مجھ سے ڈرتا ہے میں اسے 2 جنتیں عطا کرتا ہوں۔ اب تو بتا تجھے کتنی اللہ نے جنتیں عطا کی؟ وہ نوجوان قبر سے بولا، حضور اللہ پاک نے اپنے وعدے کے مطابق مجھے 2 جنتیں عطا فرما دیں۔ مولا علی مشکل کشا کے بارے میں بھی اس طرح کا واقعات آتا، سینکڑوں ائمہ محدثین نے بیان کیے۔ لہذا آقا علیہ السلام کی امت کے ناطے ہماری طبیعتوں کے اندر وہ جو مادی کیفیات زیادہ آ گئی ہیں اور روحانی کیفیت پر توجہ نہ ہونے سے کم ہو گئی، گھٹ گئی، تو گھر ہمارے برکتوں سے خالی ہو گئے۔ اب آپ دیکھ لیجئے، بچہ جیسے جوان ہوتا ہے، عمر جب اس کی سیریس ایج میں داخل ہوتی، ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ اس کی روحانی تربیت نہیں کی۔ امام احمد بن حنبل، آپ اپنے جامعہ میں اس بچے کو پڑھنے ہی نہیں دیتے تھے جو جامعہ میں آ کے تہجد نہیں پڑھتا تھا۔ فرماتے تھے کہ آپ کے والدین نے تہجد پر نہیں لگایا، وہ بھی نہیں پڑھتے ہوں گے، آپ بھی نہیں پڑھتے۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا، کسی شادی فنکشن میں سارا خاندان چلا جاتا، پروگرام میں 1 2 3 کیا ساری رات گزر جاتی، سحری کر کے گھر آتے ہیں، کوئی پریشانی نہیں کہ جی فنکشن ہے، ہو کے آ جاتے۔ آپ تجربہ کر لیجئے، اپنے گھروں میں دیکھ لیجئے، سخی اللہ خان صاحب کے احباب ہیں سارے، آپ تجربہ کر لیجئے، آپ ساروں کو کہہ دیں رات 10 بجے محفل میلاد ہوگی، عورتیں تو ویسے ہی بیٹھ جائیں گی کہ ہمارے گھر میں یہ پرابلم، اور جو 20 افراد ہیں مردوں میں، ان میں سے 2 یا 4 تیار ہوں گے، چلیں جی اسی بہانے سیر ہو جائے گی، حضور کا ذکر بھی ہو جائے۔ شادی کو دیکھیے، چھج دج کو دیکھیے، جوش دیکھیے، جنون دیکھیے، چھوٹے سے چھوٹے بچے کو بھی دیکھیے، وہ بھی شامل ہونے کو تیار اور بے قرار ہے۔ اور ایک طرف تاجدار کائنات کا نام ہے، جذبہ آپ کے سامنے ہے، فرق صاف ظاہر۔ کیا یہ چیز احساس نہیں دیتی؟ آپ دیکھیے، یہ گنگا رام ہاسپٹل ہے، کیمبرج یونیورسٹی ہے، آکسفورڈ یونیورسٹی، لوگوں نے پیسے دے کر زندگی میں یہ چیزیں بنائیں۔ ہمارے ہاں یہ کروڑ پتی ہے، یہ ارب پتی، کھانے کے لیے ہے، دکھانے کے لیے۔ کبھی آپ نے سنا، ایک رائٹر کہتا ہے، کبھی دیکھ لیجئے
کہ کروڑ پتی ارب پتی اس کے نام پر کوئی یونیورسٹی ہو یا کالج ہو، نہیں ہوگی۔ اور زبان ہم کھولتے ہیں، لمبی زبان ہو جاتی جب ہم کسی کے لباس کو دیکھتے ہیں، کسی کے کردار کو دیکھتے ہیں، نہ خود بننا ہے نہ کسی کو بننے دینا۔ تو جب اس طرح کا ماحول مادی کیفیات والا ہوتا تو برکتیں روٹ جاتی۔ صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ تھوڑا لیتے تھے، زندگی کی ساری آشائشوں سے آزاد تھے، مگر اتنے خوشحال کہ دنیا میں رہ کر انہوں نے جنت کے نظارے بھی کر لیا۔ اب میں مضمون کو ذرا اختتام پہ لا رہا ہوں تاکہ دعائیہ کلمات بھی ہو جائیں۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی کہ روح کی خوشی اعمال کے ساتھ، نیکیوں کے ساتھ ہیں، اللہ کے ذکر کے ساتھ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے ساتھ۔ اب آگے چلتے ہیں، قبر کا مرحلہ اس پر بات چلاتے ہوں۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھ لیں، روح سنتی ہے، روح سمجھتی ہے، روح جانتی ہے، روح پہچانتی ہے، روح شعور رکھتی ہے۔ یہ بات سامنے رکھ کر آگے چلتے ہیں۔ جب ایسا شخص وفات پائے جس نے اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع نہیں کیا، تو ایک فرشتہ آتا ہے، جس طرح ململ کا کپڑا آپ کانٹے دار جھاڑی پر ڈالتے ہیں تو آپ ایک طرف کھینچیں، جس طرح اس کے نخرے بخرے ہو جاتے ہیں، اس طرح اس مرنے والا جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع نہ تھا، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کا احساس نہ کرنے والا، فکر نہ کرنے والا، اس کی روح جب نکلتی ہے تو یہ حال ہوتا۔ ایک فرشتہ آتا، اس کی روح نکال کے لے جاتا۔ اور اگر کوئی شخص درد دل والا، محبت والا، پیار والا، عشق والا، اللہ کی محبت والا، اللہ سے پیار والا، ولی ہے، درویش ہے، مرد کلندر ہے، مرد عشق ہے، دعوت اشاعت میں وہ لگا ہے اور خدمت خلق کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، حضور علیہ السلام کی محافل کرتا ہے، مجالس کرتا ہے، غریبوں یتیموں کی فکر کرتا ہے، ایسا شخص جب وفات پاتا ہے تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے 500 ملائکہ اس بندے کی روح لینے کے لیے ایک جلوس بن کر گھر میں آتے ہیں۔ 500 ملائکہ جلوس کی شکل میں اس کے گھر میں ڈیرے ڈالتے ہیں۔ اب سارا جلوس گھر والوں کو بھی نظر نہیں آتا، جس طرح روح نکلتے ہوئے ایک جلوس لگ جاتا، اور روح تازہ ہو جائے، مزکہ ہو جائے تو چلتے پھرتے آنے جانے والے روحانیوں کا نہ صرف دیدار کرتی ہے بلکہ گفتگو بھی کر لیتی ہیں۔ آقا فرماتے ہیں کہ وہ میت، وہ جس کی روح لینے کے لیے، جو مرد کلندر کی روح لینے کے لیے وہ سارے ملائکہ جب آتے ہیں تو اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، محفل ذکر بپا کرتے ہیں، ذکر مصطفیٰ سے اس محفل کو منور کرتے ہیں۔ وہ اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرتے ہیں، اتنا کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ گھر میں وہ ملائکہ آئے ہیں، بند کمرہ ہے، جس طرح بند کمرے میں پریگننٹ عورت کو روح بھیج دی جاتی ہے تو دیواریں نہیں ٹوٹتی، چھت نہیں ٹوٹتی، اسی طرح روح لے کر جب جاتے ہیں تب بھی در و دیوار نہیں ٹوٹتے۔ تو اس حالت میں وہ آ کے ملائکہ کا جلوس بیٹھ جاتا، تو وہ ذکر جس طرح بڑھتا جاتا ہے اس روح کی مستی بڑھتی چلی جاتی۔ جب روح کی مستی بڑھتی چلی جاتی، اللہ تبارک و تعالیٰ آگے سے پردے ہٹا دیتا ہے، جنت اس کے سامنے کر دیتا۔ جو جو ذکر بلند ہوتا وہ روح مست ہوتی ہے کہ مولا مجھے ابھی آنے دے، مجھے ابھی آنے دے۔ ملائکہ اس کو پیار سے نرم نرم، ٹھنڈے ٹھنڈے، میٹھے میٹھے ہاتھ ایسے مست کرتے ہیں۔ اس طرح مست روح کو اپنے نوری کافوری کفن میں لپیٹ کے اللہ کے دربار میں لے کے چلے جاتے ہیں۔ جب اللہ پاک کی بارگاہ میں لے کے چلے جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس جس مقام سے وہ روح گزرتی، ہر خلا، ہر مقام کے ملائکہ پوچھتے ہیں یہ کس کی روح ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ ایک نیک بندے کی روح۔ وہ کہتے ہیں اہلاً و سہلاً و مرحبا، ویلکم ہو، یہ اتنی مبارک روح، مزکہ، مصفہ، منزہ، معطر، کہ ہمیں بھی اس نے اپنے اثرات دے کر متاثر کر دیا۔ پھر وہ اللہ کا دیدار کرتی۔ جب اللہ کا دیدار کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے روح کو میرے بندے کے جسم میں واپس لے جاؤ۔ اللہ اپنے دیدار سے اس روح کے سب گناہوں کو معاف کر دیتا، مزکہ کر دیتا۔ اب آپ دیکھیے جسم گھر میں پڑا ہے، روح مولا کا دیدار کرنے کے لیے لا مقام پر گئی ہے۔ جب واپس آ جاتی
تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، میت ڈیڈ باڈی کو مردہ سمجھ کر قبر میں چھوڑ آتے ہیں، زندہ تو نہیں سمجھتے نا، مردہ سمجھ کے ہم قبر میں چھوڑ آتے ہیں۔ جب قبر میں آپ چھوڑ کے آتے ہیں، اب قبر کا ذرا منظر لیجئے گا۔ امام جلال الدین سیوطی نے، میں ایک بات کوٹ کر دوں، قبر میں میت کے پاس منکر نکیر نہیں آتے، یہ بات یاد رکھیے۔ آتے ضرور ہیں میت کے قریب، مگر میت کے پاس اندر قبر میں داخل نہیں ہوتے۔ علماء کرام احادیث مبارکہ سنا جاتے ہیں، اس کی تشریح کئی بار نہیں ان کو موقع ملتا، لیکن ہے ملائکہ منکر نکیر آتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، اس قبر والے کے سرہانے سے داخل ہوتے ہیں، آگے عبادت کھڑی ہوتی، عبادت کہتی ہے کہ ادھر سے جانے کا راستہ ہی کوئی نہیں، وہ قدموں کی طرف سے آتے ہیں، تو قدموں کی طرف سے ایک اور عبادت کھڑی ہوتی ہے روزے کی شکل میں، وہ منع کرتے ہیں، اندر جانے کی اجازت نہیں۔ منکر نکیر اس ڈیڈ باڈی کے دائیں طرف سے داخل ہوتے ہیں، آگے زکوٰۃ کھڑی ہوتی، وہ اندر داخل نہیں ہونے دیتے۔ منکر نکیر کہتے ہیں بائیں طرف سے داخل ہوں، جب بائیں طرف سے وہ داخل ہوتے ہیں، آگے اس میت کے صدقات اور خیرات منکر نکیر کو داخل نہیں ہونے دیتے۔ اب یہ چار چیزیں نوٹ کیجئے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ و خیرات۔ بولیے ہم ان میں کتنے کی فکر کرتے ہیں اور کتنے کی فکر ہم چھوڑ چکے ہیں، بھول چکے ہیں؟ کبھی خال خال دل کیا تو پھٹا ہوا نوٹ دے دیا، وہ بھی ایک 4 دن کے لیے چلے، اور وہ بھی دھکے سے دینا کہ جی میرا کام نہیں ہوتا دے دیں، خوشی سے نہیں۔ اور جو دیتے ہیں ان کی قبروں کو دلہن کے کمرے کی طرح سجایا بھی جاتا ہے، بچایا بھی جاتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے، پھر منکر نکیر اوپر سے آتے ہیں، اوپر آگے قرآن بیٹھا ہوتا سامنے، وہ سایہ کر کے کھڑا ہوتا، وہ منکر نکیر کو کہتا میرے ہوتے ہوئے تمہیں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب منکر نکیر پیچھے چلے جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اے مجھے پڑھنے والے اور میرے حلال کو حلال جاننے والے، میرے حرام کو حرام جاننے والے، گھبرانا، میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں، تیرے لیے جنت کا بستر بھی لاؤں گا، تیرے لیے جنت کی خوشخبری والا ٹکٹ بھی لے کے آؤں گا۔ وہ اللہ پاک کے پاس جاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتا ہے باری تعالیٰ میں تیرا کلام نہیں ہوں؟ اللہ فرماتا ہے میرا کلام ہوں۔ تو عرض کرتا باری تعالیٰ جس نے میری تلاوت کی، میرے حلال کو حلال جانا، میرے حرام کو حرام جانا، اس کے لیے کیا خوشخبری ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے اس کو جنت کی بلند سے بلند نعمتوں کا میں تمہیں خوشخبری دے کر بھیجنے والا بناتا ہوں۔ وہ پھر جنت کا بستر اللہ پاک سے لے کے جاتا ہے، قرآن مجید، اور زمین میں آتا ہے اور قبر کے اندر نوری کافوری جنتی بستر اس میت کے لیے پیش کر دیتا ہے۔ یہ قرآن ہے جو آج ہمارے ختموں کی نظر ہے، پڑھنے کی نظر نہیں۔ یہی دم درود اسی سے نکال لیے۔ اللہ نے سمندر دے دیا ہے دم درود کا، کہ جو شخص قرآن مجید کی اس طرح فکر کرے، تلاوت کرے، خیال کرے، حلال کو حلال جانے، حرام کو حرام جانے، آپ اندازہ کریں کہ بعد از وصال قرآن اس کا کتنا ساتھی بن کے جاتا۔ اب جب منکر نکیر پیچھے چلے جاتے ہیں تو وہ پیچھے بیٹھ کر سوال کرتے ہیں کہ ہم تجھ سے سوال کرنے آئے ہیں، ہمیں جواب دیں۔ حدیث پاک میں آتا کہ وہ میت اٹھ کے کہتی ہے کہ کیا سوال کرنا چاہتے ہو؟ بخاری میں آتا ہے کہ جب لوگ دفن کرتے ہیں اور پلٹتے بھی نہیں، حدیث مبارکہ میں آتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا کہ ابھی تم پلٹتے بھی نہیں، تو وہ جو قبر میں بیٹھا ہے حتیٰ یسمع قرآن علیہم، وہ تمہاری قدموں کی چاپ، جو جوتیاں زمین پہ لگتی ہیں، وہ میت بیٹھ کر تمہارے قدموں کی چاپ قبر میں سن رہا ہوتا۔ اب یہ پیغمبر کا کلام، لوگ کھپ ڈالتے ہیں جی مردہ سنتا کیسے ہے، مردے کو یہ ہوتا، مردے کو جھوٹ بولتے ہیں، قبر میں بھی کر دیا جائے، دفن کر دیں، کوئی بھی نہیں سنتا۔ یہ فرمان مصطفیٰ ہے جس کو امام بخاری میں درج کرتے ہیں، امام حنبل نے اس کو کوٹ کیا، امام مسلم نے کوٹ کیا، ابو داؤد میں کوٹ کیا۔ اور کوئی کھپ ڈالتا تو کہا جاتا یہ بات غلط۔ مصطفیٰ کی زبان سے نکلا کہ مردہ سنتا، کوئی بھی مردہ، مسلم ہو یا نان مسلم، وہ قبر میں جاتے ہی سنتا۔ اب اگلا مرحلہ شروع ہوتا کہ فرمایا قبر
میں جس کو میت سمجھ کے چھوڑ کے جا رہے ہو وہ تمہارے قدموں کے ساتھ لگی جوتی جس طرح قدم زمین پہ لگتے ہیں وہ اس کی چاپ کی آواز سنتا۔ اب آپ دیکھیے، وہ بند قبر میں ہے، وہ بند قبر میں بیٹھ کے زندوں کو سنتا۔ اب ذرا اس زندہ اور مردہ کا سوال یہ ہے کہ میت زندہ کو کچھ دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا؟ علامہ ابن تیمیہ، جس کا سعودی عرب میں فتویٰ چلتا اور اتھارٹی ہیں، اور علامہ ابن القیم، علامہ ابن تیمیہ کا شاگرد، علامہ ابن تیمیہ نے ایک کتاب لکھی، الفرق بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان، رحمان کے دوست اور شیطان کے دوست، چھوٹی سی کتاب ہے۔ اسی طرح علامہ ابن القیم نے کتاب لکھی، کتاب الروح۔ دونوں نے روح پر، موت پر، قبر کی زیارت پر اور احوال پر الگ الگ اپنے انداز میں وہ سارا مواد جمع کیا ہے ان احادیث مبارکہ کا جن احادیث میں زیارت کا، قبر کا، حشر کا، جو ظاہری طور پہ زیارت کرنے جاتے ان کا، اور جو قبر میں ہیں ان کا۔ تو امام طبرانی آپ نے ایک حدیث کوٹ کی، اور وہ حدیث کیا، اس کو ہم سمجھ لیں ذرا۔ جو شخص زیارت کرنے جاتا اس کو کہتے ہیں زائر، اور جس کی زیارت کرنے جانا ہو اس کو کہتے ہیں مزار، یعنی وہ چیز ہے جس کو دیکھنا۔ آقا علیہ السلام نے زیارت کا لفظ قبر پر استعمال کیا، فرمایا من زارا۔ اب شقی اللہ خان صاحب کا وصال ہوا، ان کی فیملی موجود ہے، محترم فواد صاحب، جواد صاحب، حماد صاحب، سارے ان کے بیٹے موجود ہیں، بیٹی موجود ہیں، احباب موجود ہیں۔ فرمایا من زارا قبر ابوی، جس نے زیارت کی۔ یہ لفظ دیکھیے کہاں لگا، کس کی؟ قبر کی۔ زیارت کی جاتی ماں کی، زیارت کی جاتی ہے باپ کی، زیارت کی جاتی ہے ولی کامل کی، اولیاء کی، استاد کی، شیخ کی، مگر حضور کیا فرما رہے ہیں؟ جس نے زیارت کی، اور کس کی؟ قبر کی۔ اب قبر کس کی؟ ابوی، کوئی شخص اس کے والدین فوت ہو گئے، یا والدہ فوت ہو گئی، یا والد فوت ہو گئے، تو فرمایا اگر کوئی اولاد اپنے والدین کی قبر کی جمعے کے دن زیارت کے لیے جائیں تو ان کو فقط زیارت، نہ قرآن پڑھا، نہ اصالہ ثواب کیا، نہ دعا کی، نہ کل پڑھے، صرف قبر کو دیکھا بس۔ اب آپ دیکھیے، صرف قبر کو دیکھا تو فرمایا سنو، اولاد جب قبر کی زیارت کے لیے جاتی تو اللہ تبارک و تعالی اس اولاد کے، جو ماں باپ کے بعد انسان 100 بکھوڑے میں آ جاتا ہے، خطا کاری کر لیتا ہے، کیونکہ ماں باپ جو نہ رہے، جب ماں باپ نہیں رہتے تو اولاد بھٹک جاتی، بہک جاتی، بھول جاتی، تو کوئی سینے لگانے والا نہیں ہوتا۔ تب دیکھ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہ بچہ اپنے ماں باپ کی محبت میں، پیار میں چلا آیا ہے اپنے والدین کی قبر پر، تو اللہ کیا کرتا؟ آقا فرماتے ہیں جب اولاد گناہگار ہو جاتی، خطا کار ہو جاتی، تو وہ کیا کرے؟ فرمایا ماں اور باپ کی قبر کی زیارت کر لے۔ ماں باپ کی قبر کی جب زیارت کرے گا تو صرف دیکھ لینے کی بات ہے، غفر لہ ما تقدم، جو اس بچے نے گناہ کیے پہلے اللہ پاک سب معاف کر دیتا۔ پھر اللہ پاک ملائکہ سے کیا فرماتا؟ وَكُتِبَ لَهُ بَرًّا، اللہ فرماتا یہ برا تھا مگر ماں باپ کی قبر کی زیارت سے پہلے برا تھا، اب زیارت کر چکا ہے، اپنے والدین کی محبت میں آیا، پیار میں آیا، چاہت میں آیا، رغبت میں آیا، لہذا اس کے نہ صرف گناہ معاف کر دو بلکہ تقدیر کے قلم میں لکھ دو جو اس کے نامہ اعمال میں ہیں کہ اب میری نگاہوں میں برا نہیں رہا، اچھا ہو گیا۔ تو اب آپ مجھے بتائیں بند قبر سے کیا مل رہا؟ اگر قبر میں شے ہی کوئی نہیں تو حضور کیا فرما رہے ہیں؟ ماننا پڑے گا کہ قبر سے فیض ملتا ہے، جیسے زندہ ماں باپ اپنی اولاد کو فیض دیتے ہیں، جیسے زندہ ولی کامل اولیاء، اصفیاء، عرفاء اپنے ماننے والے کو فیض دیتے ہیں، ورنہ فرمان مصطفیٰ معاذ اللہ علیہ باللہ استغفر اللہ جھوٹا قرار پائے گا۔ آگے چلیے، امام سیوطی نے اس پر کتاب لکھی، شرح الصدور، بڑی ضخیم کتاب ہے، موت کے حوال پر مکمل کتاب لکھی۔ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں
اور یہی بات ابن القیم کہتے ہیں کتاب الروح میں کہ جب زیارت کرنے والا فیملی ممبر ہو، بیٹا ہے، بھائی ہے، اپنے والدین کی قبر پہ جاتا، جس طرح آپ لوگ ماں باپ جب بچے کو جدا کرتے ہیں تو دعا کرتے ہیں اللہ پترا سلامت رکھے، فرمایا جب تم قبر پہ جاتے ہو جس طرح زندہ بندہ اپنی اولاد کے ساتھ مانوس ہو جاتا ہے، انس لیتا ہے اور انس دیتا، اس طرح اہل خانہ کی قبر پر جب تم جاؤ تو وہ اہل خانہ کے پاس جب تم جاؤ تو جب تک قبر پہ بیٹھے رہو تب تک قبر والا اس زندہ زائر کے ساتھ مانوس رہتا ہے، محبت کی، پیار کی رغبتیں، تجلیات، فیض اور انوار قبر کے اس زیارت کرنے والے کو ملتے رہتے ہیں۔ اگر قبر پہ کچھ نہیں تھا تو یہ کیا؟ اس کو علامہ ابن القیم نے بیان کیا کتاب الروح میں، اور آگے لکھتے ہیں کہ اگر کوئی عام شخص ہو اور اپنے کسی عزیز بھائی کان یعرفہ فی الدنیا، وہ دوست دنیا میں بڑے اچھے تھے، ایک فوت ہو گیا، وہ اس کی قبر پہ چلا جائے، سلام کرے تو اللہ تبارک و تعالی مردے کو فرماتا کہ تجھے سلام کرنے والا قبر کے اوپر کھڑا اٹھ، اس کے سلام کا جواب دے۔ سلام کیا ہے؟ اللہ تجھے سکھی رکھے، اللہ تجھے آباد رکھے، ہر تکلیف سے تجھے بتائے۔ سلام ہے اس کی زندگی کی بچنے کی دعا کرنا کہ ہر آفات، حادثات و بلیات سے بچ جائے۔ تو پتہ چلا والدین بھی بعد از وصال اس اولاد کے لیے، اپنے احباب کے لیے محبت کی، پیار کی، چاہت کی، رغبت کی، توجہ کی دعائیں وہ اسی طرح جاری رہتی جیسے زندگی میں جاری تھیں، وہ قبر میں جا کر ختم نہیں ہو جاتے۔ یہ جو لفظ موت ہے پورے قرآن مجید میں موت کا معنی مر جانا، مٹ جانا، ختم ہو جانا ہے ہی نہیں۔ 8 معنی آتے ہیں۔ موت کا کیا معنی ہے؟ بھر کے دینا، پورا دینا، پیمانہ بھر کے دینا، وفا کرنا، وفاداری کرنا، مکمل ہو جانا، کامل ہو جانا۔ کسی ایک لفظ میں ختم ہو جانا ہے ہی کوئی نہیں، کیونکہ موت کا ایک عام تجربہ یہ کل نفس ذائقۃ الموت، موت ایک ذائقہ ہے۔ اب اللہ نے صرف ذائقہ کہا تو ذائقہ کتنی دیر زبان پر رہتا؟ تو پتہ یہ چلا قبر میں جب کوئی شخص چلا جاتا ہے تو قبر کے اندر کا ماحول دنیا کے نظام سے مختلف۔ تو جب قبر والا وہ جو میت چاروں طرف سے رحمتوں کے حصار میں آتا ہے، اللہ کے عطا کردہ اعمال صالحہ کے حصار میں آتا ہے، تو بتائیے اس کی موت کا عالم کیا ہوتا ہوگا۔ جیسے کسی کو دلہا بناتے ہیں تو دلہا بناتے ہیں، اسی طرح ملائکہ اس بندے کو دلہا بنا کے مولا کے پاس لے کے جاتے ہیں، پھر قبر میں بھی چاروں طرف اس کے اعمال حسنہ اس کے ساتھی بن کے آ جاتے ہیں۔ پھر یاد رکھیے ہر قبر والا اس کو حضور علیہ السلام کا دیدار کرایا جاتا۔ جو ساری عمر نہیں مانتا تھا، نہ حضور کی محفل میں، نہ حضور کا ذکر، نہ فکر، نہ حضور علیہ السلام سو گئے صبح پھر کام پہ چلے گا، نہ خدا کی خبر، نہ مصطفیٰ کی خبر، ایسا شخص جب قبر میں جاتا تو منکر نکیر اس سے بھی پوچھتے ہیں کہ یہ جو سامنے ہستی نظر آ رہی ہے یہ کون ہے اور ان کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا۔ ہم میں کتنے ہیں جو اپنی بیوی کو، بچوں کو بچاتے ہیں، کتنے ہیں جو اپنے احباب کو بتاتے ہیں، خاندان کو بتاتے ہیں، دوستوں کو۔ ہماری زبان بہت چلتی، میڈیا کا دور ہے، کتنا ہم اپنے احباب کو بتاتے ہیں کہ مصطفیٰ اس کو کہتے ہیں۔ سمجھنے کی بات، آج اس کے لیے زبان نہیں ہلا رہے اور دعا کرتے ہیں کہ حضور کی شفاعت ملے، حضور کی محبت میں۔ جس نبی کے لیے زبان نہیں ہلتی، اب بتائیے آپ کس قسم کی محبت کی بات کرتے کہ ہم حضور علیہ السلام کی محبت کے پروان ہیں؟ لاد پھر بھی وہ مالک رکھتا، وہ خالق رکھتا، وہ کریم رکھ لیتا، جس طرح اس نے فرمایا کہ تو دعا کر، تقدیر ٹال نہ دوں، تدبیر ہٹا نہ دوں، جیسے تو چاہتا ہے تیرا نظام بدل دیتا ہوں۔ تو جب چاروں طرف سے اعمال صالحہ میت کو گھیرتے ہیں اور میت زندہ کو فائدہ دیتا ہے، زندہ کو جواب بھی دیتا ہے، زندہ کے لیے مانوس بھی ہوتا، تو علامہ ابن تیمیہ یہاں ایک بات کرتے ہیں، ان کا باب نمبر 10 ہے، وہ کہتے ہیں اے انسان، اگر کسی عام شخص جو تجھے جانتا تھا اس کی قبر پر تو سلام کرے تو وہ تجھے جواب بھی دے
تو کوئی دنیا کے کسی خطے میں کوئی شخص امتی بیٹھا ہو، وہ وہاں سے سلام کرے تو کیا گنبد خضرا کا والی و مکی اس امتی کو سلام کا جواب نہیں دیں گے؟ ایک عام قبر پر سلام کرے تو عام مومن قبر سے جواب دے، اور جس نبی کا وہ نام لیوا ہے اس نبی پر امتی ایک ملک کے خطے پر کنارے پر بیٹھا، مشرق میں بیٹھا ہے یا مغرب میں بیٹھا، اور تاجدار کائنات پر درود و سلام پڑھتا تو مدینے والا جواب نہیں دیتا ہوگا؟ آگے وہ حدیث کوڈ کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی امتی مجھے سلام کرتا، ادھر وہ سلام کرتا، سلام درود نہیں، سلام کرتا، ادھر سلام پہنچتا ہے، میں چپ نہیں رہتا، میں بھی اپنے غلام کو سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اب آ جائیے ذرا آخری مرحلے میں کہ جب قبر میں منکر نکیر آتے ہیں تو حضور علیہ السلام کا سب سے پہلے دیدار کرایا جاتا ہے۔ وہ جو نہیں مانتے تھے، جو ساری عمر نہ حضور کا بنا نہ خدا کا بنا، منکر نکیر اس کے پاس آ کے کہتے ہیں، باہر کھڑے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا؟ اب میرا ایک آپ سے سوال ہے، ہم کتنا لوگوں کو بتاتے ہیں، احباب کو، کم سے کم اپنی بیگم صاحبہ کو بتائیں، وہی بچوں کو کہانیاں سنائیں۔ شروع میں کیا ہوتا تھا، دادیاں نانیاں ان کے پاس بچے سو جاتے، دادو نانو کہانی سناتی، بچے بڑے ہو کر اسی کہانی پر پلتے۔ اب تو آپ نے ہر شے تو موبائل پر لگا دی، آپ نے سوشل میڈیا پہ لگا دیا، اسی پر سارا سرکل چلا دیا۔ اب وہ نہ دادیوں والا زمانہ رہا نہ نانیوں والا رہا، تو کون سنائے؟ فرصت ہو تو آپ سنائیں، تو پھر بچے تنگ نہ کریں تو کیا کریں؟ لہٰذا وقت ہے اس روح کو آج ہی اتنا تازہ کر لیں کہ زندگی کے وہ ایام جو ہمیشہ آپ کو کام آنے ہیں وہ آپ کے لیے تیار ہوں اور آپ کے پاس ذخیرہ آخرت۔ بخاری میں مسند احمد بن حنبل میں کہ جب میت حضور علیہ السلام کا دیدار کر دی تو اگر وہ ساری عمر حضور علیہ السلام کا نہ بنا تو فرشتے اس کو کہتے ہیں، بتا اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ تو وہ نام نہیں لیتے۔ جب مومن قبر میں جاتا، قربان جائیں، اس مومن کی قبر دلہن کا کمرہ ہوتا، منکر نکیر اس کو تیار کرتے ہیں۔ وہ کس طرح تیار کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی آمد ہونے والی ہے، آج تجھے جلوہ دکھایا جائے گا۔ جب وہ تیار ہو جاتا، تیار ہونے کے بعد اس کو پوچھا جاتا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یہ شخصیت تیرے سامنے چمکتے دمکتے خوبصورت چہرے والے کھڑے ہیں، بس اتنا بتا ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ اب آپ اندازہ کریں، ایک شخص گھر میں تیاری کرتا، گھر کو ڈیکوریٹ کرتا، ڈیکوریشن کرتا ہے، لائٹنگ لگاتا ہے، پھول کی پتیاں لگاتا، ہار لگاتا کہ میرے محبوب کی آمد۔ اب اندازہ کیجئے کہ جب قبر میں حضور علیہ السلام کی تشریف آوری ہوگی، اس کی حلاوت کا، خوشی کا عالم کیا ہوتا ہوگا۔ یہ تو بندہ سوچ کر ہی قربان ہو جاتا کہ وہ سما کیسا ہوگا۔ ادھر قبر میں گئے، سامنے آمنہ کا لال موجود ہو، اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ اگر وہ گھبرا جائے، شروع میں حسین اور خوبصورت منظر بندہ دیکھ نہیں پاتا، گھبرا جاتا، تو اللہ نے فرمایا جب گھبرا جائے تو بتا دینا کہ یہ کون ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے بندے، اے محبوب کا کلمہ پڑھنے وال، تیرے سامنے ایک ہستی کھڑی، بس اتنا بتا اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا۔ نہیں جانتا، محمد اس کا نام ہے۔ اب سوچئے کہ جب اسے بتایا جائے گا محبوب کائنات تیرے سامنے، تو خوشی کا عالم کیا ہوتا ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مومن وہی کامل قبر میں ایمان سلامتی کے ساتھ جائے گا جس نے روح کو تازہ کر لیا۔ محترم سخی اللہ خان صاحب، ان کے گھر میں اس محفل کا انعقاد کیا، ہماری ریکارڈنگ میں فالٹ آ گیا، پھر ان کے حجرے میں گئے، پھر فالٹ آ گیا، پھر یہ تیسری بار ریکارڈنگ کی تاکہ ان کے بیٹے بھی خوش ہو جائیں، ان کے فیملی ممبرز بھی خوش ہو جائیں۔ احباب کافی تھے، ساؤنڈ کا اہتمام تھا، تو ہمارے فالٹ کو دور کرنے کے لیے یہ پھر دوبارہ تیسری بار ریکارڈنگ کی ہے، اور آج ان کا وہ پروگرام تھا، تو آج دعا بھی ان کے لیے میں کر دیتا ہوں تاکہ آپ حضرات ہمارے ساتھ آمین کہتے چلے جائیے اور ان کا ایصال ثواب بھی ہوتا جائے۔ یہ دنیا میں رہ کر کوشش کیجئے اپنی عاقبت کے لیے کچھ کر جائیں، خدا کے لیے کچھ کر جائیے۔ ہمارے ادارے میں ہر ماہ محفل میلاد ہوتی ہیں، ہم ترلے کرتے ہیں، منتیں کرتے ہیں، خاص طور پہ ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں کی،
بہت مشکل سے الحمدللہ نکال لیتے ہیں ہم ان کو گھروں سے، جیسے بھی نکال لیں، پھر ان کو لنگر پیش کرتے ہیں، حضور کی محبت کا، پیار کا، عشق کا پیغام دیتے ہیں، اور ان کو سمجھاتے ہیں کہ عشق مصطفیٰ میں زندگی کیسی ہوتی ہے۔ اس لیے ہمارے ادارے کی روحانی محفل میں تشریف لائیں، میلاد میں تشریف لائیں، محافل درود السلام میں تشریف لائیں۔ آج کیونکہ سخی اللہ خان صاحب کا جہلم ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں ان کے لیے دعا بھی ہو جائے، اور آج یہ میسج ان کے بیٹوں کی وساطت سے آپ سب کو مل جائے۔ تو آج کی اس نشست میں ہم نے روح کی تازگی پر مکمل مضمون پیش کر دیا۔ اللہ کرے ہماری زندگی کے وہ احوال ہم سب کے لیے بخشش کا باعث بن جائے۔